السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ گیدرنگ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہم سب مل جل کر یہ سوچیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کس طرح انجام دیں، خواہ وہ ربیع الاول کا موقع ہو یا بسنت کا یا ویلنٹائن یا اپریل فول، اوپر تلے بہت ساری چیزیں آ رہی۔ تو یہ سب کچھ جو معاشرے میں ہو رہا ہے، اس میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ہمارا رول کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم کچھ کریں اور دوسرا یہ کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں اور خود اپنے حال میں جئیں، آرام کریں۔ تو اس موقع پر ایک مومن کا طرز عمل اور رویہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ سب کچھ دیکھ کر خاموش ہونا چاہیے، بیٹھ جانا چاہیے، کوئی ہنگامہ برپا کر دینا چاہیے؟ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو کیا سڑکوں پہ نکل آنا چاہیے؟ اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہو رہا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو جتنا بھی قرآن و سنت کا مطالعہ میں نے اور آپ نے کیا ہے، اس کی روشنی میں یہ بات تو ہم سب کے لیے بالکل واضح ہے کہ ان مواقع پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے، ہم آرام سے نہیں بیٹھ سکتے۔ ہماری ایک دینی، مذہبی، اخلاقی، انسانی ذمہ داری ہے کہ جب ہم اپنے دیگر بھائی بندوں کو کوئی کام کرتے دیکھیں، اگر وہ کام اچھا ہے تو ان کو اپریشیٹ کریں اور ان کا ساتھ دیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، اگر کہیں پر بھی کوئی نیکی کا، تقوی کا اچھا کام کر رہا ہے تو ہمارے اوپر ایک دینی ایمانی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے اور اس کے غلط ہونے کی دلیل ہے ہمارے پاس، تو پھر ہم اس موقع پر اس کو روکیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کام میں کسی کی مدد نہ کریں۔ اب جتنے بھی یہ تہوار آ رہے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ ان میں صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم یہ سب منانے چل پڑیں۔ پھر اسی طرح بسنت کیا ہے، اس میں کیا چیز غلط ہو رہی اور وہ غلط کیوں ہے، اس کی آپ کو دلائل معلوم ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد لوگوں کو اگر تفریح کا شوق ہے یا وہ خوشی منانا چاہتے ہیں یا موسم کی تبدیلی کے موقع پر اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو وہ صرف ایک پتنگیں اڑا کر ہی کیوں، جس میں قوم کا سرمایہ لٹ جاتا ہے اور اتنی جانیں بعض اوقات ضائع ہو جاتی ہیں، تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ اور کیا سال کا یہی ایک مہینہ ہے جس میں تفریح منائی جائے گی؟ اسلام تفریح منانے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر محمود احمد غازی کا بہترین لیکچر ہے اسلام میں تفریح کا تصور، آپ میں سے ہر ایک کو سننا چاہیے اور دوسروں کو بھی سنوانا چاہیے تاکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو اور آپ کے کانسیپٹ بھی کلیئر ہو۔ تفریح ایک انسانی ضرورت ہے، دین اس سے روکتا نہیں ہے، لیکن اس کی بھی حدود اور لمٹس ہیں۔ وہ حدود اور لمٹس آپ کو معلوم ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنے آپ کو ایک جائز حق سے محروم بھی نہ کریں اور ناجائز کی حدود تک بھی نہ جائیں۔ اور یہ علم کی روشنی میں ہی ہو سکتا ہے جس سے آپ خود بھی مستفید ہو اور دوسروں کو بھی کریں۔ اور اس تفریح کو انہیں معمول تو نہیں لیکن ضرورت کے مطابق ایک حصہ ضرور رکھیں اپنی زندگی کے کام کاج میں کہ جس میں آپ تفریح کے لیے وقت نکالیں۔ اور مومن کا تفریح کا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے تاکہ پھر وہ تازہ دم ہو کر پھر اپنے کام کی طرف زیادہ بہتر طور پر لوٹ آئے، کیونکہ طبیعتیں اکتا جاتی ہیں مسلسل ایک ہی طرح کا کام کر کر کے، خواہ وہ کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ ہو، چاہے قرآن پاک کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو یا نماز پڑھنا ہی کیوں نہ ہو، عبادت کا ہی بہترین کام کیوں نہ ہو۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسے کہ کوئی بھی کام جب وہ مسلسل کرتا ہے تو اس سے تھک جاتا ہے، تو اس کو ایک بریک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بریک میں وہ کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں، کس طرح وہ تازہ دم ہو سکتا ہے۔ جیسے نیند انسان کی تھکان کو کاٹ کے پھر اسے تازہ دم کرتی ہے عبادت کے لیے، عمل کے لیے، تو اسی طرح تفریح بھی وہ کیسی ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، کب ہونی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔